أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انفال کی یہ آیات ہیں، یہ 9واں پارہ، یہ آخری اس کا صفحہ ہے انشاءاللہ. غزوہ بدر کا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو بیان فرمایا، اور اس غزوے میں جو مشرکین جو پوری تیاری کے ساتھ آئے اور خاص طور پر مال جو ہے انہوں نے جو اس کے لیے خرچ کیا تھا، کیونکہ جب وہ قافلہ ابو سفیان کا مکہ مکرمہ سے نکلا، یہی ارادے سے نکلا تھا کہ خوب پیسہ جمع کریں گے اور تجارت کریں گے، اور جو نفع ہوگا، پروفٹ ہوگی، اس سے ہم ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے. ایک روایت میں یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، جب غزوہ بدر میں بہت بڑی شکست ہوئی، 70 مشرکین مارے گئے، تو جو بچے تھے وہ مکہ مکرمہ آ کر بہت افسوس کرنے لگے، اتنا سارا پیسہ ہم لگا کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ابو سفیان کو جو ہے کوسنے لگے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے. تو ابو جہل جو ہے پورا لیڈر تھا. بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو اس کے بعد جو ہے نا ابو سفیان جو ہے وہ لیڈر بنا. تو ابو سفیان سے کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ہمارا پورا پیسہ ضائع ہو گیا. تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے چلو دوبارہ تیاری کریں گے، اور دوبارہ تیاری کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر احد میں آئے تھے. تو وہ دونوں واقعات اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں، کافر ہیں، ينفقون اموالہم، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں. یہ بات ان کی کہی جا رہی ہے، وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکیں. یہ واقعہ اس طرف اشارہ ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہے. وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے دین کے خلاف خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میرا مال اللہ کی نافرمانی میں تو خرچ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک تو ہے کہ ان مشرکین کا جو عمل ہے، اور آج بھی دین کے دشمن خرچ کرتے ہیں، زبردست خرچ ہے ان کا، کہ کس طرح مسلمانوں کو اسلام سے پھیرے، ہاسپٹلز کے نام پر، اسکولوں کے نام پر، کھلانے پلانے کے عنوان پر،
دنیا بھر میں ایک مستقل ایک نظام ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ خوب خرچ کرو، چاہے تعلیم کے نظام پر ہو، چاہے علاج کے عنوان پر ہو، چاہے خدمت کے عنوان پر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو کس طرح مسلمانوں کو دین سے پھیرے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیسے اس طرح کی مشنریز کام کر رہی ہے دنیا بھر میں، ان کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا، اور ایک طرف جو ہے ماشاءاللہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کی تعریف بھی اللہ نے بیان کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ مال جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اللہ نے اس کو بنایا، اس کا وسیلہ اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے نظام پر چلایا، تو یہاں دین جو ہے پھیلے، دین کی حفاظت ہو، اور اس کے لیے ایک بنیادی چیز مال ہے۔ جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مالدار تھے، کہتے تھے کہ مجھے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس لیے کماتا ہوں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی مجلس ہے، اور فضیل ابن عیاض کی جو ذکر کی مجلس ہے، اس کا خرچہ میں اٹھا سکوں۔ یعنی پوری مجلس کا پورے حدیث سیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہتے تھے وہ پورا خرچہ مجھے اٹھانا ہے، میں اس لیے کماتا ہوں۔ دیکھیے کہ کیسی نیت ہے، کیونکہ مال جو ہے نا یہ وسائل میں سے ہے۔ جب ایک ایمان والا اس نیت سے کمائے، اس نیت سے خرچ کرے، اس کے لیے وہ خرچ جو ہے نا آگے چل کے کیا ہوگا۔ لیکن ایک ایمان والا کما رہا ہے حلال طریقے پر اور خرچ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں، اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال اپنے بندے سے کریں گے کہ تم نے مال کو خرچ کیسے کیا، کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا۔ کمانے میں بھی ہم پابند، خرچ میں بھی ہم پابند۔ تو یہاں وہی بات فرما رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد خرچ کرنے کا یہ ہے لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں۔ یہ کیا یعنی مطلب آیت دیکھیں آج کے دور کے اندر کیسے یعنی اللہ کے دین سے روکنے کے لیے جتنی رکاوٹیں اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں، اور اس میں مال جو خرچ ہو رہا ہے سب یہ اس میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ خرچ کرتے رہیں گے، ابھی بدر میں کیا، احد کے وقت بھی کریں گے، کر رہے ہیں، لیکن ثم تکون علیہم حسرتاً، یہ خرچ کرنا انہیں اس پر پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگا۔ ایک ایمان والا جب خرچ کرتا ہے تو اسے ایک مقصد نظر آتا ہے، اللہ کا دین، آخرت۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ صدقے کا ثواب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں، موت کے وقت اس کا کیا، دنیا میں کیسی برکتیں، آخرت میں اس کا کیا انعامات۔ ایک امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس راستے پر خرچ کرتا ہے اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کی نافرمانی میں، سوائے پچھتاوے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے گناہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ گناہ پر کبھی بھی آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ جو مال گناہ پر لگا، نافرمانی پر لگا، اس پر افسوس، اس پر حسرت۔ اور اگر کسی کو کھلا دیے، پلا دیے، کسی کو کچھ کام کر دیے، کسی کے کام آ گئے، خیر کے کام میں لگ گئے، الحمدللہ۔ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر وہ مال ان کے لیے خرچ کرنا افسوس، پچھتاوے کا سبب ہوگا۔ اچھا، پھر مال خرچ کریں گے تو کیا کچھ کامیابی ملے گی؟ ایک مسلمان کو یہ امید ہے، میں اللہ کی نسبت پر خرچ کروں گا، آج نہیں میرے مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ مال اللہ تعالیٰ اس کو دین کی حیات کا، اعلاء کلمت اللہ کا ذریعہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے، ایک امید ہے۔ لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ ثم یغلبون، پھر بھی یہ ہاریں گے، جتنا بھی خرچ کرو پھر بھی یہ مغلوب ہوں گے، ہاریں گے۔ یہ دنیا میں ہارے نہیں ہارے، بدر میں ہارے، احد میں ہارے، احد میں بھی ہارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی ان کی جو ہے یہ پریشانی ہے، یہ ناکامی ہے۔
اور والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں آخرت کی ناکامی یہ ہے کہ ان سب کو جہنم میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور جس وقت جمع کریں گے اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کو آخرت میں جب جمع کریں گے تو وہاں پر اللہ تعالی پاک کو ناپاک سے الگ کریں گے۔ دنیا کیا ہے؟ سب ملے جلے ہیں، ایمان والے منافق، ایمان والے کافر، نافرمان فرما بردار، سب۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں کہ فرما بردار نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، مومن فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ملے جلے ہیں، یہاں پہ پہلے نا ایک دسترخوان میں، ایک چھت کے نیچے، ایک کمرے میں، ایک جگہ، سب یہ دنیا ہی۔ لیکن اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھتے تو روتے تھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا آج مجرم الگ ہو جاؤ، تو رو رہے ہیں اتنے بڑے امام۔ تو یہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ اس گندوں کو الگ کر دیں گے پاک سے۔ وہاں پہ منافقین کو، کافروں کو، نافرمانوں کو، دشمنوں کو اللہ الگ کر دیں گے ایمان والوں سے۔ اور پھر وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور جتنے ناپاک ہیں ان کو ناپاک اور ان کی کمائی اور ان کا خرچ سب کچھ ملا دیں گے اور ملا کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہ سب سے خسارے والی چیز ہوگی۔ اللہ قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں۔ ابھی آپ پچھلی آیتیں اگر دیکھیں، یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی دو حرکتیں بیان کی۔ ایک حرکت ان کی اللہ کے گھر میں ان کی بے ادبی دیکھو کہ اللہ کے گھر کا اتنی بے ادبی کرتے ہیں، طواف کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں تو سیٹیاں اور تالی بجاتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کے سرپرست ہیں۔ حالانکہ گھر اللہ کا، توحید اللہ کی، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے گھر میں یہ آ کے سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، اور اس پر دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے متولی ہیں۔ اور دوسرا، ان کی مالی حالت یہ ہے کہ نبی کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیں۔ کہہ دیجئے نبی جی ان کافروں سے، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ آیتیں پڑھنے کے وقت، یہ جو آیتیں جتنی اب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ غزوہ بدر اور جنگ کے وقت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور جنگ کے وقت میں جب کافروں کا لفظ آتا ہے تو وہاں دشمن مراد ہے۔ وہاں کون مراد ہے؟ دشمن مراد ہے۔ ہاں، وہاں یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ ایک اصول ذہن میں بٹھا لیں۔ کبھی بھی چاہے سورہ توبہ کی آیتیں پڑھیں، چاہے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں، وقاتلوہم، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں بھی ہے وقاتلوہم، ان لوگوں سے قتال کرو۔ ان لوگوں سے کیا کرو؟ قتال کرو۔ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ولا تعتدوا، دیکھو جب ان سے لڑو گے حد سے زیادتی مت کرنا۔ دیکھو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کرے حد سے زیادتی۔ حد سے زیادتی کا مطلب مقابلہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں۔ حد سے زیادتی کا مطلب کسی کو مارنے کے بعد اس کے آنکھ، ناک، کانٹ، ہاتھ، یہ سب کاٹ کے اس کے جسم کی بے حرمتی مت کرو۔ ہاں، ولا تعتدوا میں ایک بہت بڑا اسلام کا جنگی سسٹم ہے، پورے جنگ کا ایک نظام اللہ تعالیٰ بیان کر دیے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وقتلوہم، ان دشمنوں کو مارو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم پاؤ۔ وقتلوہم حیث وخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل۔ والفتنۃ، یہ جو فتنہ یہ برپا کیے ہیں ظلم کا، یہ فتنہ جو ہے نا قتل سے بھی بدتر چیز ہے۔
اس لیے تم یہ مت سوچو کہ ماریں گے نہیں، اور حرم میں کوئی مار سکتا ہے؟ حرم میں مار سکتے، لیکن اگر اللہ کا دشمن وہاں بھی آئے اور تلوار اٹھائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں قتل نہیں کرنا، لیکن حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اگر وہ تمہیں قتل کریں گے تو تم ہاتھ بند کریں۔ تو یہ ذہن میں ایک بات رکھیں، یہ آیات جنگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کون سی سورت؟ سورہ انفال، اور اس سورت کا بڑا مضمون غزوہ بدر ہے۔ تو عام جو ہمارے نان مسلم، غیر مسلم جو بھائی رہتے ہیں شہروں میں، علاقوں میں، وہ مراد نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو مقابلے پر آئے، جو فتنہ مچا رہے، جیسے بدر میں آئے تھے، کس طریقے سے آئے تھے؟ پیسہ جمع کر کے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، پورے ارادے کے ساتھ آئے تھے، اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہاں نبی جی آپ ان سے مقابلہ کریں، ان سے قتال کریں، ہاں ان سے قتال کریں۔ اور سوچیں سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں یہاں بیٹھ کر اگر میں آپ کو فضائل ذکر سناؤں، یہاں بیٹھ کر اگر آپ کو میں فضائل نماز سناؤں، سمجھ میں آتا ہے؟ جنگ کا میدان ہے، وہاں آپ کو بیٹھ کر میں فضائل نماز سناؤں تو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو فضائل اعتکاف کے فضائل سناؤں، بھئی اعتکاف بہت بڑی ہے اپنی جگہ، لیکن میدان کیا ہے، وقت کیا ہے، آدمی اس کو سوچے۔ تو جب ہم ان آیتوں کا پس منظر، اس کا سیاق، اس کا بیک گراؤنڈ جب ہم نہیں جانتے، تو آج کل سوشل میڈیا میں آج کل جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھئی کہ کافروں کو مارو، جہاں ملے مارو، جیسے ملے مارو، ان کو قتل کرو، یہ آیتیں کافروں کے متعلق نہیں ہیں، یہ آیتیں دشمنوں سے متعلق ہیں جو آتے ہیں مقابلے کے لیے۔ یہ آیتیں کافروں کے متعلق نہیں ہیں، کافروں کے لیے تو احکامات ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ منع کر رہے ہیں تمہیں۔ کیسے کیسے احکامات ہیں اگر ہم سوچیں۔ دیکھیں نا، ایک اسلام جو ہے نا ایک پوری زندگی کا نام ہے، صرف روزہ، عبادت، نماز، تہجد سکھا کے چلا جائے یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایک پوری زندگی ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی، ملک کی زندگی۔ اب جب ملک کی زندگی آتی ہے تو اس میں جو ہے نا ایک دفاعی سسٹم ہے کہ کوئی دشمن تم پہ حملہ کرے تو کیا کرے، فوج تیار رکھنی ہے۔ تو یہ سارا نظام ہے، اگر کوئی آ جائے مقابلے کے لیے تو کرنا کیا ہے، کیا کریں گے، اور اس موقع پر، اسی لیے جو ہے نا اس موقع، وہ موقع جب ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے یہ کیوں ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، جہاد کا لفظ بولتے نہیں گھبرا جاتے ہیں، بھی جہاد نہیں، بھی بولو مت جہاد۔ جہاد کوشش، محنت، اس کا ایک حصہ دعوت ہے، ایک حصہ جزیہ ہے، ایک حصہ قتال ہے۔ قتال کس سے کرنا ہے؟ ہر غیر مسلم سے، ہر نان مسلم سے، ہر مشرک، ہر کافر؟ نہیں، اس کو تو کھلی آزادی ہے جینے کی، اس کو سامنے ایک دعوت ہے۔ جب تک حجت قائم نہ ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب آئے کوئی فتنہ برپا کرنے کے لیے، جب آئے کوئی ظلم کرنے کے لیے، سب سے پہلی آیت قرآن پاک کے اندر اللہ نے جس میں اجازت دی مسلمانوں کو اس بات کی کہ آپ ان لوگوں سے مقابلہ کریں قتال کا، وہ سورہ حج کی آیت ہے۔ اذینا للذین، اذینا کے معنی اجازت دی گئی، اس وقت تک اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اس وقت تک کیا تھا؟ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، کیونکہ ابھی تمہاری طاقت نہیں ہے، ابھی طاقت نہیں ہے، بغیر طاقت کے کھڑے ہوں گے تو مار کھائیں گے۔ کم از کم 50% تو طاقت ہونی چاہیے۔ اس لیے مکی زندگی کے آیتوں میں یا ایھا المدثر ولربک فاصبر، صبر کرتے رہو، اپنی ٹریننگ کرتے رہو، ایمان کی، اعمال کی، ظاہری، باطنی، جب ہو جائے پھر اگر مقابلے پہ آ جائیں پھر مقابلہ کرو۔ تو یہاں وہی دیکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا، قل کہہ دیجئے ان دشمنوں سے، ان جو دشمن آئے ہیں ان سے کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر وہ رک جائیں، ظلم سے رک جائیں، اسلام کی مخالفت سے رک جائیں، ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ ہم انہیں کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ جنگ کے میدان کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفور الرحیم یاد دلا رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی مقابلے پہ آیا ہے دشمن،
اس دشمن سے کہا جا رہا ہے اگر تو اب توبہ کر لے، رک گیا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ سوچے اللہ کیسے غفور الرحیم ہے۔ وہ یہاں وہی فرمایا کہ ان ينتهوا یغفر لهم، اگر رک گئے آپ، کیا نہیں بھی میں نہیں کروں گا۔ جیسے ابو سفیان آگے چل کے رکے، رضی اللہ عنہ بن گئے، خالد ابن ولید آگے چل کے رکے، رضی اللہ عنہ سیف اللہ بن گئے، کتنے صحابہ ہیں، تو یہ رک گئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہ مٹ گئے۔ وہی فرمایا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، پچھلا جتنا سب کچھ کیا ہے سب اللہ معاف کر دیں۔ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ایک آدمی جو ہے اتنا ظلم کیا ان لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ظالم معافی مانگ لے تو اللہ کہتے ہیں میں تجھے معاف کر دیا، سب ختم۔ وہ مظلوم سوچ سکتا ہے نا، اس نے اتنا ظلم کیا مجھ پہ، صرف وہ اللہ کا ایمان کلمہ پڑھ کے اللہ اسے معاف کر دیے، میرا کیا بنے گا؟ سوچ سکتا نہیں سوچ سکتا؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے اللہ اس مظلوم کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، راضی کر دیں گے، اس کو خوش کر دیں گے، اللہ اسے اتنا دیں گے، اتنا ہو سکتا ذہن میں آتا نہیں بھائی ظالم اتنا ستایا، 15 سال ستایا، 20 سال ستایا، ستانے کے بعد ایک کلمہ پڑھ کے سب رضی اللہ عنہ بن گئے، اللہ والا بن گیا۔ اب مظلومین اتنے دنوں اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو اصل مقصد ہے توبہ، اصل مقصد ہے ہماری بندگی، یہ اصل مقصد ہے۔ یہی وجہ تھی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے احد کے میدان میں جتنی عورتیں بیوہ ہوئی، جتنے بچے یتیم ہوئے، ان سب کو بلایا، فرمایا دیکھو جس آدمی کی وجہ سے تمہارے شوہر شہید ہوئے، جس آدمی کی وجہ سے تمہارے بچوں کے باپ شہید ہوئے، وہ آدمی آ رہا ہے، تم سب اس کو معاف کرنا اور سب اس کا استقبال کرنا۔ سوچے کیا منظر ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا، بچے ترانہ پڑھ رہے تھے، وہ بچے جن کے سروں کے جن کے سروں سے باپ کا سایہ احد میں اٹھا تھا، ذریعہ بنے تھے خالد بن ولید رضی اللہ۔ کیوں؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے شرمندہ ہو کر آ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے وَإِن يَنْتَهُوا، رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، فتنے سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اللہ تعالیٰ پھر دشمنوں سے کہہ رہے لوٹ کے آؤ گے دوبارہ، اگر دوبارہ لوٹ کے آؤ گے مقابلے پہ اسلام کے خلاف، فقط مضت سنت الاولین، ہماری تاریخ گزر چکی ہے، بدر میں جیسے ہم نے کیا دوبارہ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، یہی بات، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مقاتلوہم، ان سے قتال کرو۔ کن سے قتال کرو؟ ایک سوال ہے، کن سے؟ اس آیات پڑھتے ہوئے ہمیں یہ ہونا چاہیے کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ جو بدر میں تیاری کر کے آئے تھے۔ یہ ہوم کی ضمیر پورے مشرکین پورے کا، یہ آج جو ہے نا پروپیگنڈا یہی کہ یہ کرتے ہیں، دیکھو بھئی جہاں بھی ہے قتال، مارو مارو، قرآن میں مارو، یہ آیتیں چینج ہونی چاہیے، یہ آیتیں ذرا اس کو جو ہے ماڈیفائی کرنی چاہیے اس کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کا مصداق نہیں سمجھتے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، آیا ہے آپ کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، وہاں آپ کھڑے رہیں گے وہ مارے گا۔ کون سا ملک، کون سا مذہب ایسا گزرا ہے جس میں جو ہے دفاع کا، ملٹری کا، سپاہی کا نظام نہیں بتائیں؟ اور اسلام نے جو جہاد کا نظام پیش کیا اور اس کے جو ضابطے بیان کیے ہیں، ہم اگر حدیثوں میں اور سیرت کی کتابیں میں اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، اسلام کا عادلانہ، منصفانہ، انصاف کا نظام نظر آئے گا کہ کیسا انصاف تھا، کیسا عدل تھا، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مسلم کو دیکھ رہے تھے، وہ بھیک مانگ رہا تھا، غیر مسلم۔ آپ نے ان کو بلایا، آپ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو وظیفہ نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بوڑھا ہوں۔ ارے تمہاری جوانی کے زمانے میں ہم نے تم سے جزیہ لیا، اور آج تم نہیں، جتنے بوڑھے ہیں سب کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، سب کے لیے وظیفہ۔ لوگ جزیے پر بھی اعتراض کرتے ہیں لیکن ٹیکس پر اعتراض نہیں کرتے۔
33% دیں گے ٹیکس، لیکن پھر وہ اعتراض کریں گے کہ بھئی کہ اسلام میں جزیہ کیوں ہے؟ عجیب بات ہے، جزیہ آپ دیکھیں ایک غیر مسلم ہے، اس سے کہا جا رہا ہے یہ ٹیکس دے دو، آپ نہ فوج میں داخل ہونا ہے، نہ آپ کو جو ہے کبھی مقابلے میں ہماری طرف سے بلایا جائے گا، لیکن اگر آپ کی دکان پر، آپ کی مذہبی چیز پر، آپ کی جان پر، آپ کی عورتوں پر کبھی حملہ ہو، ہماری اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے جزیہ ہے۔ تو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہمارے دلوں سے اس کے شکوک و شبہات نکالیں گے۔ تو یہ آیتوں میں جو ہے نا وقاتلوہم، ان دشمنوں سے مقابلہ کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ وہ فتنہ شرک، وہ فتنہ ظلم باقی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ کی عبادت مکمل قائم ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک گئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سبحان اللہ، مقابلہ کرو۔ یہی بات تھی نا، ایک صحابی ایک شخص کو جو ہے پکڑ لیے، ایک شخص کو پکڑ لیے، اس نے فوراً لا الہ الا اللہ کہا، مار دیا انہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کارگزاری آئی کہ بھئی یہ صحابی ہیں، انہوں نے جو ہے ایک آدمی کو پکڑا تھا غزوے میں، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر بھی مار دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تم نے مارا کیوں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، چھوڑ دینا تھا اس دشمن کو، وہ دشمن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈر کے پڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلب، تم نے اس کا سینہ کھول کے دیکھا، وہ ڈر کے پڑا، یقین سے پڑا، محبت سے پڑا، تم نے اس کا سینہ چاک کر کے دیکھا۔ پھر آپ باہر گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، انہوں نے جو عمل کیا ہے میں اس سے بری ہوں، انہوں نے جو کیا میں اس سے بری ہوں۔ دیکھیں تو یہاں پورا قابو میں آ گیا آدمی، لا الہ الا اللہ۔ ایک غیر مسلم کو پکڑ کے لایا گیا مسجد میں، وہ غیر مسلم کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیدی بنائے ہیں دعوت دینے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی؟ نہیں دی، چھوڑو جا کے، پہلے دعوت دو بعد میں قیدی بناؤ۔ تو یہ اتنا جو ہے پورا ایک نظام ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ دوبارہ مقابلے کے لیے آئیں، کون ہوتا نا کہ پتہ نہیں دوبارہ کریں گے، فَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کام بنانے والا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار اللہ ہے اور بہترین والی، بہترین کاموں کا بنانے والا اللہ ہے، گھبرانا نہیں۔ 10واں پارہ ہے، مختصر آیات ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ سورہ انفال جو ہے جب غزوہ بدر ہوا تو پہلی مرتبہ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا آفیشل وار سمجھو، سب سے پہلی جنگ، یہ اس سے پہلے کبھی جنگ نہیں، سب سے پہلی جنگ۔ تو اس جنگ میں جو ہے مال غنیمت آیا، مال غنیمت، دشمن جو مال چھوڑ کر چلا جائے وہ مال غنیمت، تو کبھی پتہ نہیں تھا صحابہ کو۔ تو صحابہ اب آپس میں کھڑے ہو کر کچھ لوگ کہنے لگے اس میں میرا اتنا ہے، تمہارا اتنا ہے، کتنا ہے، میں نے بہت کام کیا، میرا اتنا ہے، میں نے اتنوں کو جو ہے مقابلہ کیا، میرا ہے، ہوتا نا یہ آپس میں۔ جب یہ چیزیں ہوئی تو کہا بھئی ہم کیوں آپس میں اس کو ڈسکس کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے، جا کر پوچھ لیں گے۔ تو فوراً آئے صحابہ، یہ سورت کی سب سے پہلی آیت، یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب یہ کون سا جواب ہے؟ خاموش کر دیا، کہہ دیجئے ان سے یہ مال غنیمت للہ، قل الانفال للہ وللرسول، یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بس ختم۔ لیکن فاتقوا اللہ اصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور ڈر کر اپنے معاملے کو بگاڑو مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس غزوے میں جو فتح دیا تمہارے آپس کے جوڑ کی وجہ سے۔ اگر تم اس مال کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑو گے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ تو یہ پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا، لیکن ایک تقسیم بتانی تھی، اب وہ تقسیم 40 آیات کے بعد بتا رہے ہیں۔ مال غنیمت تو تقسیم ہونا نہیں ہونا، اب دیکھیں وَاعْلَمُوا، اس بات کا علم حاصل کرو اچھی طرح، انما غنیمتم من شیء،
جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے کچھ چیزوں پر فضیلت دی جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اس میں ایک چیز، میرے لیے مال غنیمت حلال ہو گیا۔ مال غنیمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے زمانے میں مال غنیمت نہیں، جنگ میں جو مال ملتا ہے آپ کو لے جا کے پہاڑ پہ رکھ دینا ہے، پہاڑ سے آگ آئے گی وہ ختم کرے گی تو اللہ کے نزدیک تمہارا جہاد قبول، اگر نہیں ویسے ہی پڑا رہے گا، ہمارا جہاد اچھا نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ یہ پہلے تھا۔ یہ وجہ اس لیے یہ مال غنیمت لینے کا حکم کیوں ہے بولے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مال کی طاقت جو ہے نا، اس کو توڑنا ہے۔ دشمن جب اٹیک کرتا ہے دو طاقتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، ایک طاقت اس کی بدن کی، ایک طاقت اس کے مال کی۔ بدن کی طاقت تو مقابلے سے ٹوٹتی ہے، مال کی طاقت توڑنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال غنیمت کو اس لیے اس امت کے لیے حلال کیا گیا کہ اس یعنی مال کی جو طاقت ہے، اگر مال نہیں بھی ٹھیک ہے، جو مال ہے لے جائیے، آپ اپنا مال لے جائیے، اس مال سے دوبارہ اٹیک کریں گے وہ، تو مال کی طاقت کو توڑنا ہے، اس لیے اس مال کو جو ہے نا مسلمانوں کے لیے کیا کیا حلال کیا۔ وہ مال جو ہے مسلمان، پچھلے نبیوں کو حلال نہیں تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی نبوت علاقے کی تھی اور وقت کی تھی۔ اس امت کے لیے حلال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے، تو ایک سورس ہونا چاہیے مجاہد کے لیے، مجاہدین کے لیے، کہ ان کے لیے کچھ مال ملے۔ اور یہ بات جو ہے نا میں عرض کروں، سب سے پاکیزہ مال کون سا ہے؟ تین قسم کے مال ہیں۔ ایک آدمی حلال کماتا ہے، ایک آدمی حلال کماتا ہے، حلال کمائی، دوسرا ہدیہ ملتا ہے، تیسرا مال غنیمت۔ سب سے بہترین پاکیزہ مال یہ تینوں میں مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت سب سے پاکیزہ کون سا مال؟ مال غنیمت سب سے۔ اور یہاں پہ اس کا اشارہ ہے، جانتے ہو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس میں سے فَإِنَّ لِلَّهِ، وہ مال غنیمت اللہ کے لیے، وَالْخُمُسَهُ، اس کا 1/5 اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ کیا مطلب اللہ کے لیے؟ یہاں لام برکت کے لیے، یہ اللہ کی برکت سے 1/5 تمہیں مل رہا ہے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہے اس مال کو آنکھ اٹھانے کی۔ جہاد کا مقصد صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، دنیا کی محبت، ملک، مال نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ یہاں 1/5 جو دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بقیہ 4 حصے مجاہدین کو جو دیے جا رہے ہیں للہ، یہ اللہ کی برکت سے دیے جا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے للہ، یہ برکت۔ تو سب سے پاکیزہ مال کون سا؟ مال ہے۔ دوسرا ہدیہ ہے، دوسرا ہدیہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اپنی حلال کمائی، کیونکہ ہدیے کا مقصد محبت، ہاں اسی لیے ہدیے کا مقصد کیا ہے؟ محبت کا بڑھنا۔ بعض مرتبہ جو ہے نا 10-15 آدمی ملا کر جو ہدیہ دے دیتے، پتہ ہی نہیں چلتا جس کو ہدیہ ملا کون کون دیے ہیں، تو کیسے دعا دیں اس کو؟ تو ہر آدمی دے تو دے، پتہ چلے بھی فلاں دیے فلاں دیے، تاکہ محبت میں اضافہ ہو، دعا ملے۔ یہ ہدیے کے آداب ہیں۔ تو تیسرا جو ہے نا اس کی کمائی ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ مال ملا ہے اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین کے لیے ہوں گے، اور 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5واں حصہ، اور اس 5 میں بھی 5 حصے کریں گے، ایک آپ کے لیے، ایک آپ کے رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ آپ کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ حرام ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جو خاندان ہے، سادات ہے، سادات پر زکوٰۃ حرام ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے لیے حرام، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، وہ میل اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اس نبی کے خاندان پر جو ہے خرچ ہو۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر منع کر دیا تاکہ منافقین یہ نہ شوشہ چھوڑیں کہ دیکھو نبی اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ کا ایک سورس، زکوٰۃ کی ایک انکم اپنے لیے بنا لیے، کوئی چیز نہ رہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ۔ تو 2 چیزیں، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے، اور پھر مسافروں کے لیے۔ فرمایا یہ 5 حصے کرنا ہے، 4 حصے جو ہے مجاہدین کے لیے اور 5واں حصہ اللہ کے لیے۔ فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ،
اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تمہارا یقین اور ایمان ہو کہ بدر کے دن اللہ نے ہمارے بندوں پر جو مدد کی ہے، یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ غزوہ بدر کا واقعہ تقریباً میں ہر مجلس میں عرض کیا ہوں، یہ وہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ہماری مددیں کیسی ہوئی؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب تم یعنی صحابہ کی جماعت مدینے کے کنارے پر تھی۔ عدوہ کہتے ہیں کنارہ، دنیا کہتے ہیں قریب۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے آخرت کے مقابلے۔ عدوۃ الدنیا، صحابہ جو ہے نا دو لشکر تھے، ایک لشکر مدینے کے قریب اور ایک لشکر بالعدوۃ القصویٰ، مدینے سے دور۔ مسجد اقصی، قصویٰ اقصی، اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مدینے سے مکے سے دور ہے۔ اب میں جہاں بیٹھا ہوں دیوار سے قریب، دروازے سے دور، اس طرح دو جماعتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور ایک سوار کی جماعت ابو سفیان کی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نظام بنایا کہ مقابلہ کروا دیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ، اگر پہلے سے پلاننگ ہوتی، کیا مطلب کہ جنگ کریں؟ نہیں کب کریں گے؟ ابھی رمضان ہے، شوال میں کر لیں گے۔ نہیں یا رسول حج کے بعد کر لیں گے۔ اگر اس طرح کا ڈسکشن ہوتا تو دیکھیے جتنے بھی جنگ ڈسکشن میں ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے عام طور پہ، عام طور پہ نہیں ہوتے، جو جنگ ہوتی ہو جاتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں اگر یہ دو جماعتیں آپس میں ڈسکس کرتی، لو تواعدتم، آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتی کہ کب کریں، کس موقع پر کریں، لاختلفتم، اختلاف ہو جاتا۔ ولکن لیقضی اللہ نے فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ ہو کر رہا۔ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، آئے تھے کسی اور مقصد کے لیے، وہاں پر جنگ اللہ تعالیٰ نے کروا دی۔ کیوں کرائی؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیوں جانتے ہو کیوں کرائی؟ میں چاہتا تھا لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، یہ ہے مقصد۔ میں نے یہ جنگ اس لیے کرائی حجت قائم ہو جائے ایمان والوں کو کہ اللہ کی مدد حق ہے، اور کافروں کو پتہ چل جائے ہماری تباہی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اگر یہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا نا تو کچھ بھی ہوتا، لیکن یہ پلاننگ کے بغیر ہوا تو اچانک ہو گیا۔ تو مشرکین دیکھ رہے ہیں ہم ہزار ہیں، اتنے ہتھیار ہمارے پاس، اور ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ہار گئے، مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ حجت اللہ قائم کرنا چاہ رہے تھے، یہ صاف کھول کر بیان کر دینا چاہ رہے تھے۔ مسلمان اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، اللہ ہے، اللہ کی مدد حق ہے، اور مشرکین یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ ہمارے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں ہے، ہوتی تو ہم جیت جاتے۔ ایک دوسری مدد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا۔ نبی جی یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے، بدر کی رات میں آپ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو ایک خواب دکھایا، اس خواب میں یہ دکھایا کہ جو جماعت مشرکین کی آ رہی تھی آپ کو بہت کم بد کر کے بتائی۔ آپ صبح اٹھے صحابہ سے کہنے لگے بہت تھوڑے ہیں، گھبراؤ مت، میں نے خواب میں دیکھا، اللہ نے مجھے، اور نبی کا خواب وحی کے طرح ہوتا ہے۔ دیکھو دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ خواب میں نبی کو پہلے ہی بتا دیے بہت تھوڑے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے میں صبح اٹھ کے دیکھا 90 سے زیادہ نہیں تھے، 1000 ان کو 90 نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ پھر یہاں فرما رہے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر واقعی ان کی جو 1000 کے 1000 ہزار تھے نا، اگر 1000 کی تعداد تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیتے، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ، تم اندر سے ہمت ہار جاتے، ارے بھائی کیسے کریں گے، ان کے ہتھیار اتنے، ان کے ایسے۔ اللہ کی مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا تعداد کو بھی چھپا دیا، اور ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعداد کو کم کر کے بتایا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تم پر سلامتی کا معاملہ کیا، احسان بتا رہے ہیں، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، دوبارہ اسی جملے کو کہہ رہے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جس وقت مقابلہ ہو رہا تھا، تمہاری آنکھوں کو دشمنوں کی تعداد ہم نے کم کر دی،
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو تم زیادہ نظر آ رہے تھے، 313 زیادہ نظر آ رہے ہیں اور 1000 ان کو کم نظر آ رہے ہیں. یعنی یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے میں ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں ایسے ہوتی ہیں. یہ اصل ہے. تو لہٰذا اللہ کی غیبی مددیں اس معاملے میں ہیں، تو لہٰذا اللہ کی جو غیبی مدد آئی ہے وہ ایمان سے آئی، تقوی سے آئی، اطاعت سے آئی. اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے، اور اللہ کی مدد نہیں ہو زیادہ میں بھی برکت نہیں ہوتی. تھوڑے پیسوں میں بھی کیا ہے، زیادہ ابھی الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہے. اسی لیے برکت کی تعریف کیا ہے بولے؟ برکت کہتے ہیں الاسباب القلیلہ المنافع الکثیرہ. اس کو برکت کہتے ہیں. من اسباب القلیلہ، مختصر اسباب ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، لیکن المنافع الکثیرہ، اس سے کام بہت ہو رہے، کام بہت ہو رہے. مثال کے طور پر گھر میں ایک شادی کا تقاضا آ جائے، یا ٹریولنگ کا تقاضا آ جائے، حج کا تقاضا آ جائے، کوئی بھی ایک ہمارے سامنے تقاضا آ جائے. جب میرا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح رہے، میرا اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے، وہ پیسے اللہ تعالیٰ، وہ مال اللہ تعالیٰ مجھے کہیں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ تمہارا نکاح کا معاملہ حل کر دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ تمہارے سفر کا معاملہ حل کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں یہاں صحابہ کی 313 ان کو نظر آ رہے ہیں کتنی بڑی، اور وہاں 1000 کی تعداد ہے، ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا کر کے بتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ایسی مددیں میری ہوتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج کا جو سبق ہے اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ کے دین کی نسبت پر ہمیں ہمیشہ اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے رہنا چاہیے. یہ خرچ جو ہے ہمیشہ ہمیں آگے دنیا میں بھی برکت لائے گا، اور آخرت میں ایک بہت بڑا نفع ہمارے سامنے ہوگا. اور جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اس کو سوائے پچھتانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وقت کی لذت ہوگی، سوائے افسوس کے، پچھتاوے کی کوئی چیز نہیں. اس لیے ہمیشہ، اور دوسری جو چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں. اللہ چاہتے ہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے معاملے میں ہمیشہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے ہدایت پر آ جائیں. جنگ کے میدان میں آئے ہیں، نبی کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں. اگر وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیں، اللہ ان کو حالت جنگ میں کہہ رہے میں تمہیں معاف کر دوں گا. کیسے اللہ معاف کرنے والے ہیں؟ اللہ کی معافی دیکھیں کتنی بڑی ہے. نعوذ باللہ، ہم بعض مرتبہ ہم مذاق میں کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی. ٹھیک ہے، 100 چوہے کھا کے ہی گئی، لیکن انشاءاللہ جب وہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے لائیں گے. یہ ہم مذاق میں بولتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، یعنی سب کچھ کر کے اب گیا. اللہ کے پاس یہ معاملہ نہیں. یہ جھوٹا جو ہے نا، یہ ڈائلگ ہے، یہ جھوٹی بات ہے. جب بندہ سچے دل، دیکھیں نا، وہ آدمی کھڑا ہے میدان جنگ میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہہ رہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. جنگ کے میدان میں اللہ اپنی صفت غفور، صفت رحیم یاد دلا کر کہہ رہے. اور تیسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، بہت زیادہ قرآن پاک میں جہاد اور قتال کی جو آیتیں ہیں، اور وہاں پر جو کافروں کا جو لفظ آیا ہے، وہ کافر میں عام کافر مراد نہیں، بلکہ میدان جنگ میں دشمن بن کر جو آیا ہے وہ ہے. یہ بات اگر ہم بٹھا لیں گے ذہن میں، ہمارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.